اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، اس کے دونوں جز قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے ثابت ہیں، لیکن یہ اس طرح سے اس ترتیب سے مستقل آیت نہیں ہے۔ تاہم صفحہ 252 پر آئیں، پہلی لائن ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے بندے جب تو قرآن کی قرأت کرے، تلاوت کرے، قرآن پڑھے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے، چونکہ حدیث سے زیادہ تر یہی ثابت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ بھی تعوذ کے الفاظ احادیث میں موجود ہیں۔ یہ تو ہوا نا من الشیطان الرجیم، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور صفحہ 10 پر آئیں۔ آخر سے دوسری لائن، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ قتل ہو گیا، وہ قاتل نہیں مل رہا تھا، تو یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا کہ آپ قوم سے کہیں گائے ذبح کریں، اس گائے کا گوشت اس مقتول کو لگائیں، تو مقتول زندہ ہو کے بتا دے گا مجھے کس نے مارا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے یہ بات کہی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ آیت پڑھیں شروع سے، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو، تاکہ اس کا گوشت اس کو لگائیں، زندہ ہو کے بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ اس پر قال موسیٰ علیہ السلام بولے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ اللہ کے احکام میں اس طرح کی بات بطور مذاق، یہ جہالت ہے، اور میرا یہ منصب ہرگز نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ کے الفاظ یہاں ہیں، من الشیطان الرجیم، تو یہ باقاعدہ مستقل آیت چونکہ نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ ہاں، اس کے اجزاء قرآن پاک ہی میں موجود ہیں۔ تو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص صورت کی ابتدا میں ہو یا کہیں سے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس وقت واجب ہے جب سورت سے ابتدا ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ سورت سے ابتدا نہ ہو تو بسم اللہ شریف واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اعوذ باللہ بہر صورت واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر کہیں بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ابتدا، جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ شریف ہر سورت کا جز ہے یا قرآن کا جز ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن پاک کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ سورتوں میں امتیاز کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی ہے، ورنہ یہ ہر سورت کا الگ سے حصہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تقسیم سورتوں کی صورت میں ہے، مکی اور مدنی، پارے بہت بعد میں بنے ہیں، اور پھر
زبر زیر پیش یہ اعراب جو اس کے ہیں یہ بھی بعد میں لگائے گئے عوام کی سہولت کے لیے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا ہے تو جس طرح آپ اردو پڑھتے ہیں بغیر زبر زیر کے، انگلش پڑھتے ہیں بغیر زبر زیر کے، تو عربی بھی اسی طرح ایک لینگویج ہے۔ اب دیگر جتنی کتابیں عربی کی ان میں تو کوئی زبریں زیریں نہیں ہیں، قرآن پاک پر اس لیے اعراب لگائے گئے تاکہ اس کی چونکہ تلاوت پر بھی ثواب ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو صحیح پڑھیں۔ اگر اعراب نہ ہوتے تو عوام کی پہنچ سے یہ بہت دور چلا جاتا۔ تو اعراب لگائے گئے عوام کی سہولت کے لیے، انہوں نے کیا بس انہوں پڑھنا ہی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو صورتوں میں اس کو قرآن پاک کو تقسیم کیا گیا مدنی اور مکی۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں یہ کس حیثیت سے کہلاتی ہیں؟ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی مکی ہیں اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی مدنی ہے، خواہ وہ کہیں بھی نازل ہوئی، اس سے کوئی غرض نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آپ موبائل کی تعریف کرتے ہیں، فلانا موبائل بڑا چنگا ہے، فلاں موبائل بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جوتے کی تعریف آپ کر جاتے ہیں، کپڑے کی کر جاتے ہیں، دن بھر میں نہ جانے کتنی چیزیں جو بھی اچھی لگیں ان کی ہم تعریفات کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر دوسری چیزوں کی تعریف جو ہم کرتے ہیں وہ ناجائز ہوگی۔ بھائی تعریف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعریف بالواسطہ، واسطہ کے ذریعہ سے تعریف، دوسری ہے بلا واسطہ، یا آپ لوگوں کی زبان میں ایک تعریف ہے ڈائریکٹ، دوسری ہے انڈائریکٹ۔ ٹھیک؟ اب آپ کسی موبائل کی تعریف کریں تو وہ جس کمپنی کا بنا ہے اس کی تعریف آپ کے ذہن میں آئے گی۔ وہ کمپنی کس نے بنائی ہے؟ انسان نے بنائی ہے، تو اس کاریگر کی تعریف ذہن میں آئے گی۔ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ تو یہ کئی واسطوں سے تعریف اللہ کی ذات پہ رکے گی جا کے، یہ بالواسطہ انڈائریکٹ تعریف ہے، اور جو ڈائریکٹ تعریف ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جو ہم مختلف چیزوں کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دو تین چار یا کئی واسطوں سے اللہ ہی کی تعریف جا کے بنتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ ٹھیک؟ اس جملے کو شکریہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جی کھانا کھا کے الحمدللہ، جی کھانا کھا لینے کے بعد کی جو دعا ہے اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ آگے کی ہے ہاں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمان
بنایا. ہاں 7ویں پارے میں آئیں. صفحہ ہے 120. آخر سے دوسری لائن. فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب لوگوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے، بما اس پر اوتوا جو انہیں دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو اچانک پکڑا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تب وہ مایوس ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر کے مرنے پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے. سمجھ آئی بات؟ ہاں، کافروں کی جڑ کاٹ دی گئی، الحمدللہ رب العالمین. سمجھ آئی بات؟ لہذا کافر دشمن ہے نا مسلمان کا، تو کافر کے مرنے پر شکریہ کے طور پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے. اچھا ایک اور مقام دیکھیں، 19ویں پارے کی آخری آیت بھی دیکھیں. صفحہ 344 ہے، اس کی آخر سے تیسری لائن پر آئیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو نجات عطا کی. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ کافرہ تھی. قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں رہے گی تاکہ اس پر بھی عذاب آئے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر خوب پتھر برسائے. کن پر؟ قوم لوط پر. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ان ڈرائے ہوں کا یہ برساؤ کتنا برا تھا. قل، ہن کہو کہ ایتھے حکم ہے. 18ویں پارے میں آئے. اس کا تیسرا صفحہ ہوگا، تیسرا کہ چوتھا صفحہ ہے 18ویں پارے کا. صفحہ نمبر 310، دوسرا صفحہ ہے. آخر سے تیسری لائن ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کشتی پر ٹھیک بیٹھ جائیں اور آپ کے ساتھی بھی، فَقُلْ، تو کہو، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، نجانا من القوم الظالمین، وہی مضمون ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا.
الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو رب کہہ سکتے ہیں؟ 15واں پارہ کھولو، صفحہ 257، رکوع ہے اس پر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھا دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، وقل، اور یوں دعا کرو، رب، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے یہ دونوں میرے رب بنے جب میں چھوٹا تھا۔ بھائی ماں باپ تبھی بنتے ہیں جب اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کے لیے ان کے ماں باپ کو اللہ نے قرآن پاک میں رب کہا۔ وقال المالک، تو وہ بادشاہ بولا، اوتونی بہی، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا بھیجا ہوا یوسف کے پاس پہنچا، یہاں رسول کا معنی پیغام لانے والا لغوی معنی میں ہے، مت و شرعی معنی رسول نبی سمجھ لو، اس معنی میں نہیں ہے یہ۔ فلما جاءہ الرسول، جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ پیغام لے کر آنے والا پہنچا، قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلا جا۔ یہاں اس بادشاہ کو رب کہا جا رہا، اور کہا کس نے ہے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ رب بمانا پالنے والا، تو اس کا اطلاق غیر اللہ کے لیے درست ہے، لیکن رب بمانا معبود ہو تو پھر اللہ کے سوا کسی کے لیے بولنا جائز نہیں۔